کیا آپ نے کبھی ایسی دو بہنوں کے بارے میں سنا ہے جو تقریباً اپنی پوری زندگی میں صرف ایک دوسرے سے ہی باتیں کرتی رہیں، جنہیں بعد میں دنیا نے سائلنٹ ٹوئنز یعنی خاموش جڑواں بہنیں کہا؟ یہ کہانی ہے ان کے انوکھے، پراسرار اور کبھی دل دہلا دینے والے سفر کی۔ ویلکم بیک ود انادر ویڈیو۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی شیڈو سٹوریز۔ اپریل 1963 کی ایک صبح یمن کے ایک فوجی ہسپتال میں ایک ایسی جوڑی پیدا ہوئی جسے آنے والے سالوں میں دنیا خاموش جڑواں کے نام سے جاننے والی تھی۔ یہ تھی جون اور جینیفر گبن۔ پیدائش کے وقت سب کچھ نارمل تھا، نہ کوئی بیماری نہ کوئی پیچیدگی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے والدین اوبری اور گلوریا نے محسوس کیا کہ یہ دونوں بچیاں عام بچوں جیسی نہیں ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوئیں ایسا لگتا تھا کہ وہ دنیا سے دور اپنی ہی ایک انوکھی دنیا میں چلی گئی ہیں۔ باربوڈس سے تعلق رکھنے والا گبنز خاندان ویلز میں آباد تھا۔ گھر میں انگریزی بولی جاتی، لیکن جون اور جینیفر ایک ایسی زبان میں باتیں کرتی تھیں جو نہ ان کے والدین سمجھتے تھے نہ اسکول میں بچے، بلکہ ان کی زبان کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ دونوں بہنیں تیزی سے بولتی ہوئی آوازوں میں ایک ایسی خفیہ زبان استعمال کرتی تھیں جو صرف وہ دونوں سمجھتی تھیں۔ لوگ حیران تھے، یہ جس دنیا میں رہ رہی تھیں اس میں کسی تیسری کے لیے داخل ہونا ناممکن تھا۔ اسی لیے لوگ انہیں کہنے لگے سائلنٹ ٹوئنز یعنی خاموش جڑواں۔ اسکول میں ان کا وقت آسان نہیں تھا، وہ دونوں وہاں واحد سیاہ فام بچے تھے، اس لیے انہیں نسلی رویے اور تنگ کرنے جیسے مسائل کا سامنا بھی رہا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے سے اتنی جڑ گئیں کہ دنیا سے مکمل طور پر الگ ہو گئیں۔ ان کا رویہ ایسا تھا کہ جیسے ایک بہن کے جذبات اور حرکات دوسری کے جسم میں منتقل ہوتے ہوں، گویا ایک جسم میں دو روحیں قید ہوں۔ سن 1974 میں ایک میڈیکل آفیسر نے اسکول چیک اپ کے دوران ان کی عجیب حرکات دیکھی۔ وہ یوں چلتی پھرتی تھیں جیسے گڑیا چل رہی ہو۔ اس نے فوراً ماہرین کو بلایا۔ اسپیچ تھراپسٹ بہار فریڈمن نے ان پر کام کرنے کی کوشش کی۔ اس نے محسوس کیا کہ جون بات کرنا چاہتی ہے مگر جینیفر اسے روک دیتی ہے، جیسے اس کی شخصیت پر جینیفر کا مکمل کنٹرول ہو۔ آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں الگ الگ بورڈنگ اسکول میں بھیج دیا جائے تاکہ وہ اپنی شناخت بنا سکیں، لیکن یہ تجربہ بری طرح ناکام رہا۔ الگ ہونے کے بعد وہ اور زیادہ خاموش اور بے جان ہو گئیں۔ گھر واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنا وقت لکھنے میں گزارنا شروع کر دیا۔ کہانیاں، ناول، عجیب واقعات۔ ان کی تخلیقات میں زیادہ تر امریکہ میں رہنے والے نوجوان، تشدد اور جرائم کی کہانیاں شامل ہوتی تھیں۔ پھر وہ 18 سال کی ہوئی، ان کی زندگی میں منشیات، شراب اور چھوٹے جرائم داخل ہو گئے۔ جلد ہی یہ چھوٹے جرائم آگ لگنے تک پہنچ گئے۔ ان دونوں کو سن 1981 میں گرفتار کر کے بریڈ مور ہسپتال بھیج دیا گیا، ایک ایسا مقام جہاں خطرناک مجرموں کا علاج کیا جاتا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ان کی زندگیوں نے ایک اور اندھا موڑ لیا۔ بریڈ مور میں 12 سال تک ان پر شدید نوعیت کی دوائیں آزمائی گئیں۔ خاص طور پر جینیفر پر ان دواؤں کے اثرات بہت برے تھے، نظر دھندلی ہونا، کمزوری، سستی، سب کچھ۔ مارچ 1993 میں فیصلہ ہوا کہ انہیں کم سیکیورٹی والے ایک ہسپتال میں منتقل کر دیا جائے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے جینیفر اچانک بے ہوش ہو گئیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے بتایا 29 سال کی عمر میں دل کی سوزش سے جینیفر کی موت ہو گئی۔ یہ موت آج تک ایک راز ہے، کیونکہ اس سے کچھ دن پہلے جینیفر نے جون سے کہا تھا، جون اب مجھے مرنا ہوگا، دنیا میں تمہیں میری ضرورت نہیں رہی۔ جینیفر کے مرنے کے فوراً بعد ایک حیرت انگیز بات ہوئی۔ جون نے پہلی بار عام لوگوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ کھل کر صاف بغیر کسی خوف کے بولنے لگی، جیسے اس کی زبان پر کوئی بندش تھی جو جینیفر کے جانے کے ساتھ ہی ٹوٹ گئی۔ بعد میں جون نے بتایا کہ انہوں نے بچپن میں ایک عہد کیا تھا، ہم دنیا سے بات نہیں کریں گے، صرف آپس میں۔ جینیفر کے جانے کے بعد یہ عہد ختم ہو گیا
اور یوں خاموش جڑواں اب ایک رہ گئی تھی۔ یہ پوری کہانی دنیا تک مارجری والیس کی وجہ سے پہنچی۔ مارجری والیس ایک رپورٹر جس نے جڑواں بہنوں کی زندگی پر تحقیق کی، ان سے ملاقات کی اور ان کی تحریریں دنیا کے سامنے لائیں۔ اس نے بتایا کہ دونوں بہنوں کی تحریریں ان کے دل اور تکلیف کی سچی آوازیں تھیں، مگر لکھنے کے ذریعے اس دنیا تک پہنچنا چاہتی تھیں۔ آخر میں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے، کیا جینیفر نے واقعی اپنی موت کو خود قبول کیا؟ کیا ان کے درمیان کوئی ایسا پوشیدہ تعلق تھا جو دنیا سمجھ نہ پائی، یا پھر یہ صرف سالوں کی خاموشی کا ٹوٹنا تھا؟ جو بھی حقیقت ہو، جون اور جینیفر کی کہانی آج بھی دنیا کی سب سے پراسرار، اداس اور حیران کن جڑواں کہانیوں میں شمار ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کیسی لگی آپ کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔